اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کل جس طرح کا ماحول ہمارے ہاں چل رہا ہے، دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے اندر نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں کہ دل آپس میں نہیں ملتے، دل آپس میں نہیں ملتے۔ کوئی گھر ہی شاذ و ناظر ہوگا، اللہ اس گھر کو بھی نظر بد سے بچائے کہ جس گھر میں کوئی دل ملے ہوں گے، ورنہ بھائی بھائی کے خلاف ہے، بھائی بہن کے خلاف ہے، اولاد ماں باپ کے خلاف ہے، اور ماں باپ اولاد کے خلاف ہے۔ ابھی آج سے 5-4 دن پہلے 2 پوتوں نے اپنے دادے کو مار دیا ہے، حافظ قرآن پوتوں نے دادے کو مار دیا ہے جائیداد کے لیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دین نہیں سکھایا، تو دیکھیں انہوں نے قرآن بھی سکھایا، لیکن غلطی کہاں ہو گئی کہ صحابہ کی سنت پہ نہیں چلے۔ صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا۔ پہلے اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑو، پھر قرآن سیکھو۔ اب انہوں نے قرآن تو حفظ کر لیا لیکن تربیت نہیں لی، دونوں پوتوں نے جو اپنے دادے کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے۔ تو اللہ والو آج کل یہ اتنا مسئلہ ہے گھر گھر کے اندر کہ ایک دوسرے کے خلاف چالیں۔ گھر میں بہو ہے تو وہ چالیں چل رہی ہے، نندے ہیں تو وہ چالیں چل رہی ہیں، ماں باپ ہیں تو وہ چالیں چل رہی ہیں، اولاد ہے تو وہ چالیں چل رہی ہیں، ہمسائے ہیں تو وہ چالیں چل رہی ہیں۔ کسی بھی دشمن کا آپ کو ڈر ہو کہ یہ میرے خلاف چالیں چلتا ہے، میرے اوپر وار کرتا ہے جادو کے، یا میری بربادی کے منصوبے بناتے ہیں، مجھے برباد کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، یا ہمارے گھر میں لڑائی بجھائی کرتے ہیں، کسی پہ شک ہو یا آپ کو یقین ہو کہ یہ فلاں کر رہا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اتنا آسان عمل بتا رہا ہوں، اگر یہ عمل آپ زندگی میں اپنے پلے باندھ لیں گے، جو بھی آپ کا دشمن ہوگا، ظاہری ہو یا مخفی ہو، ظاہری ہو یا چھپا ہوا ہو، جو وہ چال چلے گا اللہ اس کی چال اسی پہ پلٹا دے گا۔ آپ کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زید میرا دشمن ہے، اسلم میرا دشمن ہے، صابر میرا دشمن ہے۔ نہیں، کسی پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 30واں سپارہ سورہ عصر، کون سی سورت؟ سورہ عصر۔ 21 بار صبح، 21 بار شام، اول و آخر 3 بار درود پاک۔ سورہ عصر 21 بار صبح اور 21 بار بیٹا شام کو، اول و آخر 3 بار درود پاک، جون سا مرضی، اللہم صلی علی سیدنا محمد یا درود ابراہیم پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ یہ عمل صبح فجر کے نماز کے بعد کر لے، رات کو عشاء کے بعد کر لے، اس سارا دن اللہ اس کو دشمنوں کے وار سے، کالی نظر کے وار سے، حسد کے وار سے، حسرت کے وار سے، جادو کے وار سے اور دشمنوں کی چالوں سے ہر طرح ظاہری اور باطنی طور پہ محفوظ کر کے دکھائے گا۔ 21 بار سورہ عصر، 30واں سپارہ، اول و آخر 3 بار درود پاک، صبح و شام پڑھنی، پڑھ کے اپنے اوپر حسار کریں، دم کریں، اپنے گھر کا تصور کر کے۔ پھر اس میں یہ پریشانی بھی نہیں ہے، آپ یہاں رہ رہے ہیں، بچے امریکہ میں رہ رہے ہیں، یہاں رہ کے ان کے اوپر دم کریں کہ یا اللہ میری اولاد کی حفاظت فرما، میرے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ہمارے رشتہ دار جو ہے وہ دشمنی لے رہے ہیں۔ جس طرح اب یہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ دیہاتوں سے، چھوٹے شہروں سے ملتان پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کا شریکہ جلتا ہے۔ گھر گھر کا مسئلہ ہے، کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، گھر گھر کا مسئلہ ہے کہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے حل چلا رہے ہیں، ہمارے بچے یہیں آوارہ گردیاں کر رہے ہیں، ٹک ٹک چلا رہے ہیں، یوٹیوب پہ لگے رہتے ہیں، ان کا بچہ پڑھ گیا، ہماری بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، ان کی بیٹیوں کے رشتے ہو گئے، ہمارے مکان کچے ہیں، ان کے پکے حسد، ہمارے بچے جو ہے نوکریاں نہیں ملتی، پڑھ بھی گئے ہیں، ان کے بچے باہر ملکوں میں کمانے کے لیے چلے گئے۔ تو اللہ ہر گھر میں، ہر خاندان کے اندر حسد ہے۔ پھر وہی حسد بعد میں لڑائیاں، وہی حسد بعد میں جادو کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر وہی حسد بعد میں قتل و غارت کی طرف بھی لے جاتا ہے جب معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، دشمنوں کا کیا دھرا انہی پہ پلٹائیں۔ اور وہ کیسے پلٹائیں گے کہ روزانہ بعد نماز فجر 21 مرتبہ سورۃ عصر، اول و آخر 3 بار درود پاک، بعد نماز عشاء یا مغرب 21 مرتبہ سورہ عصر، اول و آخر 3 بار درود پاک۔ جن ایام میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی، یہ وظیفہ ہے، اس کا ایام یا پاکی ناپاکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کسی وقت آپ سونے لگتے ہیں، اس وقت آپ کو وظیفہ یاد آ جاتا ہے، اب وضو نہیں ہے یا سفر میں ہے تو وضو بھی کوئی قید نہیں ہے، وضو بھی کوئی قید نہیں۔ اس بعد نماز فجر پڑھنا تھا، بھول گئے، یاد آ گیا، اب وضو نہیں ہے تو کوئی وضو شرط نہیں ہے، اب وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔
اسی طرح خدا نہ خواستہ کسی دن فجر کی نماز رہ گئی، جس وقت آپ نے نماز پڑھی ساتھ ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ فجر کی نماز پڑھ لی لیکن وظیفہ بھول گیا، 10 بجے یاد آ گیا، دفتر میں بیٹھ کے کر لیں، دکان کے بیٹھ کے کر لیں، اسکول کالج ہے وہاں کر لیں، جہاں بھی ہیں وہاں کر لیں، چھٹی اس میں نہیں کرنی۔ جس دن آپ نے، میں نے کہا، عمل کیا ہوگا صبح سے لے کے شام تک، اور شام کو کیا ہوگا تو شام سے لے کے صبح تک، اللہ آپ کے جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت کر کے دکھائے گا۔ دشمن چالیں چل 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 کے تھک جائیں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ یعنی وہ تویز کر کر کے تھک جائیں گے، پیسے عاملوں کو دے دے کے برباد کرنے کے لیے آپ کو تھک جائیں گے۔ آپ تو برباد نہیں ہوگے، اللہ آپ کو اٹھاتا جائے گا، اٹھاتا جائے گا۔ جو آپ کے دشمن ہیں وہ برباد ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے مدد اللہ سے مانگ لی ہے۔ اب آپ کا محافظ کون ہو گیا ہے؟ اللہ۔ اور وہ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ عامل سے، کہ یہ بچے تباہ ہو جائیں، یہ بچے وہاں پڑھنے گئے ملتان، یہ پڑھ کرنا آئے۔ جس طرح وہ خاتون آئی، وہ اس کا بچہ میڈیکل کر رہا ہے، 4th ایئر میں ہے، یعنی 4تھا سیمسٹر ہے، کالج نہیں جاتا۔ ایسا عمل کیا ہے، زندگی تباہ کر دی، ماں باپ کا لاکھوں کروڑوں روپیہ برباد ہو گیا، گھر بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ کاروبار کیا، لوگوں نے نظر لگا دی، ہمسایوں نے عملیات کر کے بند کر دیے، چلتا کاروبار برباد ہو گیا۔ آپ نے اچھے کپڑے پہنے، آپ بیمار ہو گئے، خوبصورت لگ رہے ہیں، بیمار ہو گئے۔ گھڑی اچھی پہن لی، آج کے دور میں بچوں کو ذرا شوق ہوتا ہے، نیا موبائل لے لیا تو نظر میں آ گئے۔ میرے اپنے بچے دونوں، جب میں نے ان کی آمین کروائی، جب انہوں نے قرآن حفظ کیا بیت الکریم میں، وہ دن ہے اور آج تک کا دن ہے، میں ابھی تک بھوگتا رہا ہوں۔ اب اس بات کو 1.5 سال ہونے والا ہے، 2 سال ہونے والے ہیں۔ یعنی اب وہ تنویر صاحب ہیں، وہ آمین اپنی بیٹیوں کی کروانا چاہتے ہیں، میں نے ہاتھ جوڑے۔ میں نے کہا میں بیٹوں کی آمین کروا کے میں پھنسا ہوا ہوں، تو اب آپ نے بیٹیوں کی کروا کے کرنا ہی ہے؟ تو آپ بس، اللہ نے جب یہ نعمت دے دی ہے، بس پی جاؤ، آگے ان کو پڑھاؤ، گردان کرواؤ، ان سے تراویحیں سنو تاکہ ان کا منزل بھول نہ جائے۔ تو اللہ والو، آج کوئی بھی نعمت برداشت نہیں کرتا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جس کے پاس نعمت ہوگی اس کا حاسد بھی ہوگا، اس کا حاسد بھی ہوگا۔